اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ ہم دوسرے نقطے پر غور کرتے ہیں۔ اگر ہم ایسے لوگوں سے محبت رکھنا چاہتے ہیں جن سے محبت رکھنا مشکل ہے، تو پہلی چیز جو ہمیں کرنا ہے وہ ہے اپنے رویے کے لیے دعا کرنا، نہ کہ دوسرے کے رویے کی تبدیلی کے لیے، جیسا کہ آپ پہلے کرتے رہے ہیں۔ میں بالکل سنجیدہ ہوں۔ میں نے یہ بہت سال پہلے سیکھ لیا تھا۔ جب میں اپنے شوہر کی تبدیلی کے لیے دعا کرنے لگتی ہوں تو خدا کے تخت کے سامنے کچھ اس طرح کہتی ہوں: اے خداوند، یہ میرے لیے بہت مشکل ہے اور یقیناً میں چاہتی ہوں کہ تو ڈیو کی زندگی میں کام کرے۔ ہیلو ڈیو۔ وہ اکثر یہاں بیٹھتے ہیں لیکن آج وہ وہاں بیٹھے ہیں کیونکہ انہیں کھانسی ہے، اور اگر ان کو کھانسی شروع ہو گئی تو وہ تیزی سے یہاں سے چلے جائیں گے۔ حالانکہ آج وہ میرے قریب ہیں اور اگر میں نے زیادہ بولا تو وہ یہاں آ جائیں گے اور مجھ سے مائک لے لیں گے۔ لیکن میں پہلے دعا کروں گی: اے خداوند، شاید میں یہ درست نہیں دیکھ رہی، شاید میں ہی ہوں جس میں کوئی مسئلہ ہے، اس لیے سب سے پہلے مجھے درست کر۔ اگر آپ کا رویہ عاجزانہ نہیں ہے تو خدا کے حضور دعا میں کبھی بھی کسی دوسرے کی خامیاں پیش نہ کریں۔ آمین۔ ایسا کرنا سمجھداری کی بات نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں کسی کے مسئلے کے بارے میں پتا ہے، یہ اس بات کی شہادت نہیں ہے کہ واقعی ہمیں پتا ہے۔ آمین۔ آپ کا رد عمل میری توقع کے لیے بہتر ہے۔ دعا کریں کہ ہمیں اپنی خامیاں بھی دکھائی دینے لگیں، کیونکہ اگر ہم ایسا کریں گے تو ہمارے لیے آسان ہو جائے گا کہ ہم دوسروں کی خامیوں پر تحمل کا اظہار کریں گے، کیونکہ جب ہم اپنی خامیوں کو دیکھتے ہیں تو یہ ہمارے اندر حلیمی کو لے کر آتا ہے۔ متی کی انجیل 7 باب کی 3 آیت کے مطابق: تو کیوں اپنے بھائی کی آنکھ کے تنکے کو دیکھتا ہے؟ میں آپ کو بتاتی ہوں، میرا خیال ہے کہ یہ ایک دوسرے ترجمے کے مطابق ہے: تو کیوں اپنے بھائی کی آنکھ میں موجود تیلی کو دیکھتا ہے لیکن اپنی آنکھ میں موجود ٹیلی فون کے کھمبے کے بارے میں نہیں جانتا؟ ذرا تصور کریں کہ اگر یہاں پر 2 لوگ موجود ہوں، ایک کی آنکھ پر تیلی چپکا دیں اور دوسرے کی آنکھ پر ٹیلی فون کا کھمبا چپکا دیں۔ وہ شخص جس کی آنکھ پر ٹیلی فون کا کھمبا چپکا ہوا ہے، وہ اس شخص کو درست کرنے کی کوشش کر رہا تھا جس کی آنکھ پر تیلی چپکی ہوئی تھی۔ اور دراصل اگر آپ گھر جائیں اور ان آیات کی تلاوت کریں جو متی 7 میں ہے، آپ کو بہت اچھا لگے گا، کیونکہ اس میں لکھا ہے: جاؤ اور پہلے اپنی آنکھ میں سے ٹیلی فون کا کھمبا نکالو، تو پھر آپ صاف دیکھ سکیں گے کہ کیسے اپنے بھائی کی آنکھ میں موجود تیلی کو نکالنا ہے۔ ہمیں واقعی معلوم نہیں ہے کہ ہمیں کیسے لوگوں کی مدد کرنی ہے۔ اگر ہماری زندگی میں دوسروں کی نسبت زیادہ مسائل ہیں تو ہماری زندگی میں رحم اور مہربانی نہیں ہوگی، لیکن ہم اپنی خامیاں نہیں دیکھتے اور دوسروں کی بہت جلد نظر آ جاتی ہے۔ شاید آپ میں سے کوئی آج ٹیلی ویژن پر یہ دیکھ رہا ہے، شاید آپ اس کے بارے میں تھوڑا بہت سوچ رہے ہوں، شاید آپ ان تمام لوگوں کے بارے میں سوچ رہے ہوں جن کو آپ پسند نہیں کرتے، اور شاید آپ یہ سوچ رہے ہوں کہ کیا یہ ممکن ہو سکتا ہے؟ میرا مطلب ہے یہ بہت ہی عجیب بات ہے، لیکن کیا یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ میرے مسائل ان کے مسائل سے زیادہ ہوں؟ میں یہ بس آپ پر چھوڑتی ہوں۔ آپ یہ بات زیادہ پسند کریں گے۔ نقطہ نمبر 3، ان لوگوں کے لیے دعا کریں جن کے ساتھ رہنا اور چلنا مشکل ہے۔ ہاں، ایسا کریں۔ شکریہ۔ آپ کی آسانی کے لیے یہ بتاؤں کہ ان کی تبدیلی کے لیے دعا نہیں کرنی، لیکن اس بات کے لیے دعا کریں کہ وہ ویسے بنے جیسے خدا چاہتا ہے کہ وہ بنے۔ آئیے اس شخص کے لیے عاجزی کے ساتھ دعا کریں، لیکن خدا کے فضل کے ذریعے سے۔ رومیو 12:3 کے مطابق فضل کے ذریعے سے۔ وہ مجھے پسند ہے جس طرح پولس بات کرتا ہے یا اس کا انداز۔ وہ رومیو کو
سمجھانے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ خدا کے فضل سے میں ہر ایک سے کہتا ہوں کہ جیسا سمجھنا چاہیے اس سے زیادہ کوئی اپنے آپ کو نہ سمجھے۔ اس نے انہیں بس سیدھا سیدھا بتانا شروع نہیں کیا، بلکہ اس نے کہا دیکھو میں تمہارے پاس اس لیے آ رہا ہوں اور تمہیں یہ بتانے کی جرت کر رہا ہوں کیونکہ خدا نے مجھے ایسا کرنے کا فضل دیا ہے، اس لیے میں تمہیں بتاتا ہوں کہ جیسا سمجھنا چاہیے اس سے زیادہ اپنے آپ کو نہ سمجھے۔ اپنے آپ کو اتنا اہم سوچنے کے لیے بہت اونچے اونچے خیالات مت سوچیں۔ اور آپ کو ایمانداری اور سچائی سے بتاؤں، دوسرے لوگوں کے بارے میں سوچتے سوچتے ہمارے اندر ایسی چیز جنم لے لیتی ہے کہ ہم اپنے مسائل کا حل نہیں کرتے۔ جب تک میں یہ سوچنے میں مصروف رہتی ہوں کہ آپ کے ساتھ کیا مسئلہ ہے، تب تک میں اپنے مسائل کو حل کرنے کے بارے میں نہیں سوچتی کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میں نے اپنی زندگی کے کئی سالوں میں یہ تجربہ کیا ہے کہ میں بہت غلط کام کرتی رہی ہوں، لیکن مجھے امید ہے کہ اب میں سیکھ رہی ہوں کہ مجھے واقعی اب کم وقت دوسروں کے بارے میں سوچنے میں لگانا چاہیے اور زیادہ وقت اپنے بارے میں۔ آمین۔ مجھے اپنی اہمیت کے بارے میں اونچے اونچے خیالات نہیں رکھنے چاہیے، بلکہ اپنی صلاحیتوں کے بارے میں متوازن سوچ رکھنی چاہیے، جیسے کہ خدا نے ہر ایک کو اندازے کے موافق ایمان تقسیم کیا ہے۔ لوگوں کے لیے دعا کریں۔ میں آپ کو لوگوں کے لیے دعا کرنے کے چند طریقے بتاؤں گی۔ خدا سے دعا کریں کہ خدا ان کی مدد کرے تاکہ وہ لوگ وہ بنے جو خدا انہیں بنانا چاہتا ہے، اور وہ لوگ وہ کریں جو خدا چاہتا ہے کہ وہ کریں۔ دعا کریں کہ خدا ان کی آنکھوں کو کھول دے تاکہ وہ دیکھ سکیں اور پہچان سکیں جب وہ کسی کو دکھ پہنچاتے ہیں، کیونکہ وہ دیکھ نہیں پاتے۔ وہ اس دن اس لیے نہیں اٹھے کہ آپ کو دکھ پہنچائیں۔ دعا کریں کہ خدا ان کی مدد کرے کہ وہ اپنے مسائل کی جڑ تک پہنچ سکیں، کیونکہ اوپر سے رویے کی تبدیلی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ آپ کسی کے ساتھ تعلق قائم کر سکتے ہیں اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں اگر تم یہ اور یہ نہیں کرو گے تو میں جا رہی ہوں۔ شاید خوف کی وجہ سے وہ سیدھے ہو جائیں اور اپنے آپ کو کچھ وقت کے لیے تبدیل کر لیں، لیکن جو تجربہ آپ کو ہوا ہے وہ ضرور دوبارہ آپ کے سامنے آتا ہے۔ وہ کہیں نہ کہیں دوبارہ آپ کے سامنے آ جاتے ہیں، کیونکہ صرف بیرونی رویے کی تبدیلی دوسروں کی ضرورت نہیں ہے، انہیں دل کی تبدیلی کی ضرورت ہے، انہیں فطرت کی تبدیلی کی ضرورت ہے۔ اور اگر ان کی زندگی میں بہت سے مسائل ہیں کہ وہ خود سے خدا کو نہیں دیکھ سکتے، تو پھر وہ ہم سے توقع کرتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی سے خدا کو ظاہر کریں۔ اور یہ قربانی ہے۔ اس ہفتے میں آپ سے تھوڑا سا اس بارے میں بات کروں گی کہ انجیل کی خاطر ہم کیسے قربانی دینے والی زندگی گزار سکتے ہیں۔ غور سے سنیں، ہم اس دھرتی پر ابد تک نہیں رہیں گے۔ یسوع جلد واپس آنے والا ہے، مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ شاید بہت جلد آنے والا ہے۔ لیکن عزیزو، جب سب کچھ ختم ہو جائے گا، دوسری بار کی کوئی گنجائش نہیں ہے، لیکن میں اپنی ہر کوشش کروں گی کہ جتنا بھی ہو سکا میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو آسمان پر لے کر جاؤں۔ تو اگر مجھے اسی شخص کو بار 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 معاف کرنا پڑے، یا مجھے پورا بھروسہ، مکمل یقین، مکمل ایمان اور پورا اعتماد کرنا پڑے، تو پھر ہم میں کچھ کامیابی نظر آتی ہے جس کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے۔ میں اس بات پر یقین رکھتی ہوں کہ ہم ذریعے سے لوگوں میں خود غرضانہ سوچ نکال سکتے ہیں۔ اگر میں اپنی داستان ابھی سناؤں تو بہت وقت لگ جائے گا، لیکن آپ میں سے بتیرے اس بات کی شہادت دیں گے کہ کیسے خدا نے میرے دل میں ڈالا کہ میں اس کا اور اپنی ماں کا ان کے مرتے دم تک خیال رکھوں۔ اور اگر یہاں پر موجود کوئی شخص یہ سوچ رہا ہے کہ میں یہ کرنا چاہتا تھا یا یہ سوچ رہا تھا کہ جو کچھ کیا گیا وہ درست تھا، تو یاد رکھیے کہ ابھی ایک اور چیز کرنا باقی ہے۔ یہ اکیلی ایک طاقتور ترین چیز تھی جو میں نے اپنی پوری زندگی میں نہیں کی۔ اور میرا باپ جو آسمان پر ہے آج رات یہ پیغام سن رہا ہوگا، کیا یہ خوشخبری نہیں ہے؟ آئیے امتیاز کے لیے دعا کریں۔ ہمیں امتیاز کرنے کی ضرورت ہے۔ زیادہ مرتبہ چیزیں ہمارے سر کے اوپر سے گزر جاتی ہیں، ہم دوسروں پر الزام لگاتے ہیں، لیکن ہمیں امتیاز کے حصول کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ دراصل امتیاز کرنا جو ہم سوچتے ہیں، دیکھتے ہیں، اس سے گہری چیز ہے۔ آپ کو یاد ہے کہ جب وہ عورت بدفعلی کے الزام میں پکڑی گئی تو وہ یسوع کو پھنسانا چاہتے تھے،
کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یسوع محبت کرنے والا شخص ہے، اور اب ایک عورت جس نے شریعت کو توڑا اور شریعت کے مطابق اسے سنسار کیا جانا تھا، تو انہوں نے کہا اے محبت کرنے والے، اب تو اس عورت کے بارے میں کیا کہے گا؟ اور پھر وہ اپنے گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گیا اور بائبل بتاتی کہ وہ اپنی انگلی سے زمین پر کچھ لکھنے لگا۔ یہ سب کیا تھا؟ آپ کو پتا ہے کیا ہوا؟ اور پھر وہ آہستہ سے اٹھا اور کہا میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم میں سے پہلا پتھر وہ مارے جس نے کبھی گناہ نہ کیا ہو۔ آپ کو پتا ہے کہ میرا یقین ہے کہ وہ کیا کر رہا تھا، یہ میری ذاتی رائے ہے، لیکن میرا یقین ہے کہ وہ تھوڑا سا وقت لے رہا تھا کہ اپنے باپ سے اس صورتحال کو درست انداز سے حل کرنے میں مدد لے۔ ہماری زندگیوں میں اور ہمارے خاندانوں میں کیا ہوگا؟ بہرحال اگر تم دوبارہ کرو تو میں تمہیں چھوڑ دوں گی، اور اگر نہیں تو جانتے ہیں اس سے کام نہیں بنے گا۔ میرا مطلب ہے کہ میرے بچے جب ابھی نابالغ تھے تو میں اپنے بچوں پر چیختی تھی، اور میرا بیٹا میرے رویے پر عجیب سی شکلیں بناتا تھا، اور اس سے زیادہ اور کوئی میرے لیے ناپسندیدگی کی بات نہ ہوتی جب بھی میرے نابالغ بچے میری باتوں پر مختلف طرح کی شکلیں بناتے، جب میں انہیں درست کرنے کی کوشش کرتی، یا جب ان کا کمرہ اس طرح لگتا جیسے بکھرا ہوا گودام ہو، اور پھر آپ کہیں صاف کرو، اور پھر جب وہ یہ کہیں کہ کیا ہوا اس کمرے کو۔ یہ رویہ تبدیل نہیں کرتا۔ آپ کے چیخنے سے بچوں پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور آپ کی اس حرکت سے وہ آپ سے نفرت کریں گے، لیکن امتیاز کی روح سے زیادہ دعا کے ذریعے، اس سوچ سے کہ آپ اس عمر کے حصے میں کیسے تھے۔ شاید جب آپ عمر کے اس حصے میں تھے تو آپ میں کوئی خامی نہ تھی۔ میرا مطلب ہے کہ جب میں چھوٹی تھی تو میں نے کئی عجیب و غریب کام کیے ہیں۔ امتیاز کی روح کے لیے اور دعا کریں، چیزوں کو تھوڑا مزید وقت دیں۔ میں دعا کر رہی ہوں، دعا کر رہی ہوں۔ آپ میرے لیے دعا کریں کہ میں بولنے سے پہلے سوچوں کہ مجھے کیا بولنا ہے۔ ابھی نہیں، جب میں پیغام سنا رہی ہوں، کیونکہ میرا یقین ہے کہ خدا میرے ذریعے بات کر رہا ہے۔ مجھے سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، اور میں صرف اپنا منہ کھولتی ہوں اور خدا سے بات کرتی ہوں، لیکن میرے خدایا جانتے ہیں جب کبھی میں لوگوں سے مخاطب ہوتی ہوں تو میں سوچتی ہوں کیوں میں کچھ لمحوں کے لیے خاموش نہیں ہوئی۔ آئیے نقطہ نمبر 4 بتاتی ہوں۔ آپ کو یہ پسند نہیں آئے گا، لیکن یہ اس کا حصہ ہے۔ ایسے لوگوں سے محبت رکھنے کا چوتھا طریقہ جن سے محبت کرنا مشکل ہے۔ آپ تیار ہو جائیں، آپ کو انہیں اکثر معاف کرنے کے لیے تیار ہونا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ کسی ایسے بندے کے ساتھ ہیں جو بہت ہی عجیب ترین ہے، تو پھر آپ کو اس کے ساتھ اپنا پورا دن ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ پہلے ہی سے اپنا ذہن بنا لیں کہ میں تمہیں معاف کر دوں گی، میں تم سے نہیں ہاروں گی۔ ابلیس جو تم میں کام کر رہا ہے مجھے شکست نہیں دے سکتا، میرے پاس یسوع کی محبت ہے۔ تمہاری خود غرضانہ سوچ سے بڑھ کر میرے پاس خدا کی محبت ہے۔ میں یہ دوبارہ نہیں کہہ رہی، لیکن آئیے اس کو ایک دوسرے انداز سے دیکھتے ہیں۔ تمہیں مجھ سے اس طرح بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی ایسا کرنے میں کوئی مسئلہ ہے۔ میں اس بارے میں بات نہیں کر رہی کہ لوگوں کے برے رویے کا سامنا مت کریں، لیکن جو بات میں کر رہی ہوں وہ یہ ہے کہ اپنے گرد دیواریں کھڑی نہ کریں۔ خود کو دکھی ہونے سے بچانے کے لیے انہیں اپنی زندگی سے دور رکھیں تاکہ آپ بھی ان سے بچے رہیں۔ آپ کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے۔ دیوار کھڑی کرنے سے آپ لوگوں کو تو باہر کر رہے ہیں، لیکن آپ خود اندر قید ہو جائیں گے۔ ان کو اکثر معاف کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اے خداوند، میں 7 بار معاف کر سکتی ہوں۔ نہیں پترس، تمہیں بار بار معاف کرنا ہے۔ ایک دوسرے کو معاف کرو۔ اسیو 4:32 کے مطابق جیسے خدا نے مسیح میں تمہیں معاف کیا، اسی طرح آزادی کے ساتھ ایک دوسرے کو معاف کرنے کے لیے تیار رہو۔ جتنا مسیح نے ہمیں معاف کیا ہے وہ اس سے زیادہ ہمیں نہیں کہتا کہ ہم دوسروں کو اس سے زیادہ معاف کریں۔ ہر روز روزانہ بلا ناغہ ہمیں معاف کرنا ہے۔ آئیے نقطہ نمبر 5 پر غور کریں۔ ان کے گناہوں کو ڈھانپنے کے لیے تیار رہیں۔ پہلا پترس 4:8 کے مطابق سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ آپس میں بڑی محبت رکھو، کیونکہ محبت بہت سے گناہوں پر پردہ ڈالتی ہے، یعنی معاف کرتی ہے۔
اور دوسروں کی باتوں کو پشت پر ڈالتی ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ دوسروں کے گناہوں پر پردہ ڈالنا؟ میرا یہ یقین ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ دوسروں کے گناہ یا خامی کو کسی اور کو نہ بتانا. میں آپ کے سامنے پیدائش 9 باب میں سے نوح اور اس کے بیٹوں کی کہانی پڑھتی ہوں. یہ 10 آیات ہیں. کیا آپ سننے کے لیے تیار ہیں؟ نوح کے بیٹے جو کشتی سے نکلے سم، حام اور یافت تھے. اور حام کنعان کا باپ تھا جو بعد میں پیدا ہوا تھا. یہی تینوں نوح کے بیٹے تھے اور انہی کی نسل ساری زمین پر پھیلی اور زمین کو آباد کیا. اور نوح کاشتکاری کرنے لگا اور اس نے ایک انگور کا باغ بھی لگایا. یہ سب کچھ سیلاب کے بعد ہوا. اور جب سیلاب ختم ہو گیا تو انہوں نے دوبارہ زندگی کا آغاز کیا. تو اس نے انگور کا باغ لگایا اور اس نے اس کی مے پی اور اسے نشہ آیا اور وہ کچھ پہنے ہوئے نہیں تھا اور اپنے ڈیرے میں برہنہ ہو گیا. ہاں، نوح ایک عظیم شخص تھا لیکن اس کے اندر خامیاں تھی. اور کنعان کے باپ حام نے جو بھی پیدا نہیں ہوا تھا اپنے باپ کو برہنہ دیکھا اور بھاگ کر اپنے دونوں بھائیوں کو باہر آ کر خبر دی. تب سم اور یافت نے ایک کپڑا لیا اور اسے اپنے کندھوں پر دھرا اور پیچھے کو الٹے چل کر ڈیرے گئے اور اپنے باپ کی برہنگی ڈھانکی. سو ان کے منہ الٹی طرف تھے اور انہوں نے اپنے منہ نہ موڑے اور اپنے باپ کی برہنگی نہ دیکھی. اس طرح ایک نے اس کو ظاہر کر دیا اور 2 نے اسے ڈھانپ دیا. جب نوح اپنی مے کے نشے سے ہوش میں آیا تو جو اس کے چھوٹے بیٹے نے اس کے ساتھ کیا تھا اسے معلوم ہوا اور اس نے کہا کہ کنعان ملعون ہوا. وہ بچہ بعد میں پیدا ہوگا، وہ اپنے بھائیوں کے غلاموں کا غلام ہوگا. اور اس نے یہ بھی کہا خداوند سم کا خدا مبارک ہو، خداوند میرا خدا مبارک ہو، اور سم کے باعث خداوند مبارک ہو. اور کنعان اس کا غلام ہو. خدا یافت کو پھیلائے کہ وہ سم کے ڈیروں میں بسے اور کنعان اس کا غلام ہو. اور طوفان کے بعد نوح 350 برس اور جیتا رہا. اس طرح وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اس نے ان دونوں کو اور ان سے پیدا ہونے والے بچوں کو برکت دی کیونکہ انہوں نے اس کے گناہ پر پردہ ڈالا تھا. برکت اس وقت آپ کی زندگی میں آئے گی اگر آپ ان معاملات کو جو آپ کے اور لوگوں کے ہیں اپنے اور خدا کے درمیان ہی رکھیں. یہ بہت مشکل ہے کیونکہ ہم اپنے آپ کو دکھ نہیں پہنچانا چاہتے. جب آپ دکھی ہوتے ہیں تو آپ سب کو بتانا چاہتے ہیں. آپ اس بات پر یقین نہیں کریں گے. آپ کو پتہ یہ میرا تجربہ رہا ہے. جب لوگ مجھے کسی دوسرے کے بارے میں غلط اور عجیب سا بتانا چاہتے ہیں اور حالانکہ یہ بہت مشکل ہوتا ہے اور لوگ میرے ساتھ ایسا کم ہی کرتے ہیں لیکن ان کی باتیں اس شخص کے بارے میں میرے رویے میں کسی بھی طرح سے تبدیلی نہیں لاتی. اور ایسا کرنے کا ہمیں کوئی حق نہیں ہے. اگر آپ لفظ برکت اور لعنت کا مطالعہ کریں تو لفظ برکت کے بنیادی تعریف کے لیے یونانی زبان میں مطلب کو یوں بیان کیا گیا ہے کہ کسی کے بارے میں اچھی بات کرنا، اور لعنت کا مطلب ہے کسی کے بارے میں غلط بات کرنا. بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں غیبت کرنے والے اور عیب جوئی کرنے والے نہیں بننا. کبھی کبھی ایسے مواقع آتے ہیں جب ہمیں کسی کے بارے میں بات کرنی پڑتی ہے. در حقیقت جو اس نے کیا ہوتا ہے کبھی کبھی ہمیں خدمت کے دوران ایسا کرنا پڑتا ہے. کسی نے کوئی مسئلہ کھڑا کر دیا ہے اور پھر ہمیں اس کو حل کرنا ہے. کوئی مسئلہ آ جائے تو پھر لیڈرشپ کو اس کے بارے میں بات کرنی پڑتی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ان معاملات کو حل نہ کریں جن کو حل کرنے کی ضرورت ہے، لیکن میں یہ کہہ رہی ہوں کہ عیب جوئی نہ کی جائے اور لوگوں کے بارے میں باتیں پھیلائی جائیں کیونکہ لوگ غصے والے ہیں اور ہم نہیں چاہتے کہ کوئی اپنے بارے میں سمجھے کہ وہ دوسرے کی نسبت بہتر ہے. کیا یہ افسوسناک بات نہیں ہے کہ جب کسی نے آپ کو دکھ پہنچایا ہو اور آپ کسی اور کے منہ سے سن رہے ہو کہ وہ کیسا عظیم انسان ہے؟ میرا مطلب ہے کہ آپ ایسی بات کر رہے ہوں جس میں صرف آپ کی تعریف ہو، تو آپ اس طرح سے کہیں گے کہ میں آپ کو چند چیزیں بتاتی ہوں. میں آپ کو ایک زبردست دعا بتاؤں گی جو آپ نے ہر وقت کرنی ہے. اے خداوند مجھے اپنا منہ بند رکھنے میں مدد کر، مہربانی سے خدا مجھے اپنا منہ بند رکھنے میں مدد کر. یہ میری پسندیدہ دعاؤں میں سے ایک ہے، خداوند میری مدد کر. کیا ہی خوبصورت بات ہے. اس نے صرف ان دونوں لڑکوں کو ہی برکت نہ دی بلکہ ان کی اولاد کو بھی.
مجھے معلوم نہیں کہ جو کام ہم کرتے ہیں کیا اس کا اثر ہماری اولاد پر ہوتا ہے یا نہیں. بالکل ہوتا ہے. جب آپ دوسروں کے بارے میں عیب جوئی کرتے ہیں تو آپ کے بارے میں بھی عیب جوئی کی جاتی ہے. نقطہ نمبر 6 ہے کہ اور جو آپ نے ڈھانپا ہے اسے برکت دو، لعنت نہ کرو. لیکن رومیو 12:14 میں جو تمہیں ستاتے ہیں ان کے لیے برکت چاہو، یعنی وہ جو تمہارے ساتھ اچھا سلوک نہ رکھیں ان کے لیے برکت چاہو، لعنت نہ کرو. اور جیسا میں نے کہا کہ کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں جن کے بارے میں بات کرنا ضروری ہوتی ہے. آئیے متی کی انجیل 18:15 دیکھتے ہیں. اگر تیرا بھائی تیرا گناہ کرے تو جا اور خلوت میں بات چیت کر کے اسے سمجھا، لیکن یہ کام تمہارے اور اس کے درمیان رہے. اگر وہ تیری سنے تو تو نے اپنے بھائی کو پا لیا. اور پھر اس نے کہا اگر وہ نہ سنے تو اپنے ساتھ ایک اور کو لے جاؤ، اور اگر وہ پھر بھی نہ سنے تو پھر 2 یا 3 کو اپنے ساتھ لے جاؤ، اور اگر پھر بھی نہ سنے تو اپنے کلیسیا کے بزرگوں کو بتاؤ. بہت سی مشکل چیزوں میں سے میرے لیے یہ ایک ہے. جب کوئی میرے پاس آتا ہے، خاص طور پر وہ شخص جو میرے پاس کام کرتا اور شاید کبھی اس طرح کی کوئی گھریلو اور کوئی خاندانی صورتحال ہو کہ کسی نے یہ کیا ہو، پھر یہ کیا ہو یا وہ کیا ہو، تو پھر ایسی صورتحال میں میرے لیے ضروری ہوتا ہے کہ میں اس مسئلے کو جانوں اور اس کو حل کر سکوں. اور پھر وہ جملہ آتا ہے جس سے مجھے نفرت ہے، برائے مہربانی کسی کو نہ بتانا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے. اگر آپ میں جرت نہیں ہے کہ آپ اس مسئلے کو حل کر سکیں تو اس مسئلے کو کسی اور کو بھی نہ بتائیں. اس سب کچھ کا مطلب یہ ہے کہ میں نہیں چاہتی کہ وہ مجھ پر غصہ کرے، لیکن میں اس سے خوش ہوں کہ آپ اپنے آپ پر ہی غصہ کریں. آپ اس طرح سے وہ مجھے جھوٹا بنانا چاہتے ہیں کہ جب وہ مجھ سے پوچھے کہ آپ کو یہ کس نے بتایا. میں آپ کو دوبارہ بتاتی ہوں، ہم اپنے بہت سے مسائل سے بچ سکتے ہیں اگر ہم اچھی اور بھلائی کی روح میں ہوں، حلیمی کی روح میں، محبت کی روح میں. آپ کو پتہ ہے کہ اچھی چیزوں میں نے سیکھی ہے، اور یہ کرنا اچھی بات ہے. یاد رکھیے چاہے آپ کو اپنے بچوں کی تربیت کرنا پڑے یا ان کی جو آپ کے ماتحت ہیں، بجائے اس کے کہ آپ غلط کام کو درست کرنے کی کوشش کریں، ضروری ہے کہ آپ پہلے ان چیزوں سے شروع کریں جو انہوں نے درست کی ہوں. اور پھر مجھے یہ کرنا بھی اچھا لگتا ہے کہ میں اصلاح کرنے اور گفتگو کے دوران اس شخص کو وہ عجیب چیزیں بھی بتاتی ہوں جو میں نے اپنے ماضی میں کی، اور پھر ان کی تمام غلط حرکت کی طرف آتی ہوں. یہ دراصل مددگار ہے، یہ واقعی مدد کرتی ہے. میں جانتی ہوں کہ میرے بہت سے مسائل ہیں اور میں نے بذات خود بہت سی غلطیاں کی ہیں، اور سنیے، اور بہت سی ایسی اچھی چیزیں آپ میں ہیں جو آپ نے کی ہیں. لیکن ایک مسئلہ ہے جس کے بارے میں ہمیں بات کرنا ضرور ہے. یہ ذرا مختلف ہے کہ آپ بس کمرے میں داخل ہو اور پھر جو بھی انہوں نے غلط کام کیے ہیں ان پر اس کی برسات کر دیں. آپ میں سے کوئی اس کی حمایت کرتا ہے؟ نقطہ نمبر 7 بھی کچھ مشکل ہے اگر موقع ملے تو، جب ایسا شخص جس کے ساتھ رہنا مشکل ہے، ایسے لوگوں کی جو کسی طرح کی پریشانی میں ہو تو ان کی مدد ضرور کریں. لوکا 6:27 سے 32 تک، اس میں 5 آیات ہیں، لیکن میں تم سے کہتا ہوں تو بھی میری سن رہے ہیں، یعنی وہ جو کان لگائیں گے اور پھر اس پر عمل بھی کریں گے. اپنے دشمن سے محبت رکھو، جو تم سے عداوت رکھیں ان کا بھلا کرو، یعنی ان کے ساتھ اچھائی کرو. مہربانی سے پیش آؤ جو تم پر لعنت کریں، ان کے لیے برکت چاہو. جو تمہاری تحقیر کریں ان کے لیے دعا کرو. اے خداوند، کیا تیرا مطلب یہی ہے؟ لیکن دیکھیے، یہ وہ چیز ہے جو خدا نے مجھے سکھائی. جب آپ غلط زندگی بسر کرنے والوں کے لیے دعا کریں کہ وہ بابرکت ہوں اور خوش رہیں، تو یاد رکھیں کہ ان کے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے کہ وہ بغیر اپنے مسائل کا سامنا کیے زندگی گزاریں. تو یہ ذرا مختلف طرح کا طریقہ ہے جو روحانی طرز کا ہے، جس میں آپ دراصل یہ کہہ رہے ہیں کہ خداوند ان کے مسائل ان کے سامنے لا. اگر لوگ وہ کام کریں جو آپ چاہتے کہ وہ کریں تو سب کچھ آرام سے ہو جائے گا، لیکن ہم جانتے ہیں کہ ہمیشہ ایسا ممکن نہیں ہے.